جب سے موبائل آیا ہے وہاں اس وقت سے علمی درسگاہوں کے اندر یا جن کاموں کے اندر دماغی یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر منفی انقلاب بہت زیادہ آ گیا ہے. وہ یکسوئی ختم ہوتی جا رہی ہے اور کافی حد تک ہو گئی ہے، اور جن کاموں کے اندر محنت اور لگن کی ضرورت ہوتی تھی وہاں پر بھی وہ محنت، وہ لگن، وہ شوق اور جذبہ سستی اور غفلت کا شکار ہے. طبیعتوں میں وہ چستی، وہ استحضار، وہ یادگیری، وہ حافظہ یہ کمزوری کا شکار ہو چکا ہے. بلکہ اچھے خاصے لوگ جو ان موبائلوں سے پہلے بہت زیادہ کام کر لیتے تھے ان کی رفتار بھی کافی سست ہو چکی ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر اگر یوں کہا جائے کہ جس ہاتھ میں موبائل ہو اور پھر کیمرے والا ہو، اس سے بڑھ کر پھر ٹچ موبائل ہو، چوتھے نمبر پر اس کے اندر نیٹ بھی اویلیبل ہو، تو سمجھیں وہ جسم یا جسم کے دماغ کے اندر جو خیالات ہیں وہ پاکیزہ رہنا ان کا مشکل ہے. کیونکہ طبیعت کا بعض دفعہ ایک خود تقاضا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی طرف، منفی چیزوں کی طرف لپکے. قرآن خود فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ نفس کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ گناہ کرے. اب اس کی مثال ہم کیسے لیں عام دنیا کے اندر، کہ جس طرح سامنے لیمو ہو، کھٹی چیز ہو، اچار ہو، یا چاہت والی کوئی بھی اچھی لگنے والی چیز پڑی ہو، بھوک نہ بھی ہو تو انسان کی طبیعت اس کی طرف مچلتی ہے، یا بھوک ہو تو کھانے کی طرف انسان کا ذہن خود بخود جاتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے انسان کے ہاتھ کے اندر یہ موبائل ہو اور گناہ سننے اور گناہ دیکھنے کا موقع ہو، پھر وہ اپنے آپ کو بچا لے بہت مشکل ہے. تو پھر جب انسان کا ہاتھ استعمال ہوگا، کان استعمال ہوں گے، آنکھیں استعمال ہوں گی، تو دماغ پھر کیسے پاک رہے گا؟ ہر وقت خیالات ہوں گے، جس قسم کی ویڈیوز انسان دیکھے گا اسی طرح کا ذہن ہوگا، اور چلتے چلتے انسان جب موبائل دیکھتا ہے، اپنا یوٹیوب کھولتا ہے، فیس بک کھولتا ہے اور اسی طرح دوسری ویڈیوز کھولتا ہے، تو انسان کا دماغ خود بخود اس سے زیادہ تیز چلنا شروع کر دیتا ہے. یہ چیز دیکھوں، یہ چیز دیکھوں، یہ چیز دیکھوں، یہ چیز دیکھوں، تو دیکھتے دیکھتے انسان کا دماغ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. اس میں پھر انسان تقریباً اپنی حیثیت کو بھی، چاہے وہ اچھائی کے اندر کتنی حیثیت ہو، لیکن وہ اپنے بند کمرے کے اندر جب بیٹھتا ہے تو تقریباً وہ حیثیت بھی ایک کنارے پہ لگ جاتی ہے. کیوں کہ اس وقت شیطان کا وہ تعاون، شیطان کی چاہت اور شیطان کا اس کے اندر انوالو کرنا، وہ ساری توجہ کے ساتھ اس انسان کو اس چیز کے اندر منہمک کر رہا ہوتا ہے، مشغول کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے منٹ، سیکنڈ نہیں، گھنٹوں بھی گزر جاتے ہیں. اس لیے اس دور کے اندر یہ موبائل ضروریات کو پورا کرنے والا بھی ہے، لیکن کافی حد تک یہ انسان کو نقصان دینے والا بھی ہے. اب یہاں پر جواب بھی یہ بن سکتا ہے کہ انسان کہے تو اپنے اختیار میں، انگلیوں کا محتاج ہے. بھائی انسان کے اپنے اختیار میں ضرور ہے،
لیکن خود انسان اپنے اختیار میں نہیں ہے نا، انسان کے ہاتھ اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ فارمولہ آج تک کہیں چل نہیں سکا سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا ما رحم ربی، جن پر اللہ کی کوئی خصوصی رحمت ہے۔ وہ لوگ تو اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن اپنی صفائی دینے والے پوری 16 آنے قوم 100% انسان اپنے آپ کی صفائی دینے شروع کر دیتا ہے۔ مجھ سمیت ہم لوگ جب ہمارے اوپر کوئی بات آ پڑتی ہے تو پھر ہم اپنی صفائی دینے میں دیر نہیں لگاتے۔ ہاں، نارمل حالات کے اندر کوئی آدمی ہمارے اوپر کوئی قدغن نہ لگائے، کوئی تنقید نہ کرے، پھر ہم اقرار کرتے ہیں اپنی غلطیوں کا۔ لیکن جب کوئی تنقید کرتا ہے تو اس وقت دیکھنے کی بات ہوتی ہے کہ کوئی آدمی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اپنی صفائی۔ کوئی اللہ قلیل 1-2% کوئی ہوتے ہوں گے، وہ اللہ والے جن کی وجہ سے ہم لوگ بھی سانس لے رہے ہیں، ورنہ گناہوں کے ذرائع ہوتے ہوئے، گناہ کے وسائل ہوتے ہوئے، اور پیسہ اور دولت اور شہرت ہوتے ہوئے ان چیزوں سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ الا ما رحم ربی، صرف الا ما رحم ربی والا راستہ ہے کہ رب جس پہ رحم کرے، لیکن اس کے لیے 2-4 چیزیں ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت، اوریجنل طور پہ نیک لوگوں کی صحبت۔ باقی نان اوریجنل طور پہ تو وہ تو موبائل کے اندر ہے، نیک لوگوں کے بیان سنو، لیکن نیک لوگوں کے بیان پہ انسان کی آنکھ ٹک جائے، کان رک جائے، کان سننے لگ جائے، یہ پھر انسان کے اپنے اختیار میں بڑا مشکل ہے۔ باقی یہ ہے کہ انسان کا ہاتھ رک جائے وہ اوریجنل صحبت کے اندر، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اور قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے سے، اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ منانے سے، اللہ کے ہاں توبہ استغفار کرنے سے، پھر ان چیزوں کا اثر رک سکتا ہے، ورنہ ادروائز بہت مشکل ہے ذہن کا پاک رہنا اور کافی لمبی دیر تک رہنا۔ اور پھر جس کے بعد 24 گھنٹے یہ نیٹ والا موبائل ہے، ٹچ والا موبائل ہے، کیمرے والا موبائل ہے، یہ تینوں چیزیں اگر اس کے اندر موجود ہیں تو پھر سمجھیں کہ انسان جو ہے بہت کم ہی بچنے کے اس کے لیے چانس ہیں۔ اور اس چیز کے لیے اپنے آپ کو اس کے اثرات سے بچانے کے لیے قرآن کی تلاوت، نیک صحبت اوریجنل طور پر، اللہ والوں کی صحبت اوریجنل طور پر، اور اسی طریقے سے اچھی چیزوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔